واقع کربلا لیے حاضر ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا سنا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے کہ امام علی مقام سے راستے میں حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوتی اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ موضع شراف سے آگے بڑھتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، اچانک کسی نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا کچھ سوار نظر آتے ہیں۔ جب وہ لوگ امام علی مقام کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابن زیاد بدنہاد نے حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1000 سواروں کو، یعنی جو گھوڑوں پر یا دیگر سواریوں پر سوار تھے، امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے حکم دیا ان سب کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر، قربان جائیں شان بے نیازی پر۔ وہ آ رہے ہیں گرفتار کرنے اور بعد میں آپ پر پانی بند کیا جائے گا مگر آپ ان کو پانی پلا رہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے گردش افلاک کبھی یوں بھی تو ٹھہرے، قربان ہو وہ مجھ پر میں اوروں پہ فدا ہوں۔ ظہر کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو اذان کو حکم دیا۔ اذان کے بعد حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دستے کے سامنے آپ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بیان فرمایا، سمجھایا، لوگو تمہارے پاس خود نہیں آیا، تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ممکن ہے اللہ پاک آپ کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اب میں آیا ہوں تو تم لوگ اپنے قول و قرار پر قائم رہو اور مجھ سے ایسے عہد و پیمان کرو جس سے مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں تمہارے شہر کو چلوں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، میرا آنا پسند نہیں، تو جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ امام پاک نے مؤذن سے فرمایا اقامت کہو۔ حر سے پوچھا میرے ساتھ نماز پڑھو گے الگ پڑھو گے؟ حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الگ نہیں، ہم سب آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ لو مبارک قدم بوسی حضرت اے حر، کس کو ہوتی ہے نصیب ایسی سعادت اے حر، سر کے بل جاؤ حسین ابن علی کے آگے، دیتا ہے حق تمہیں جنت کی بشارت اے حر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نماز کی امامت فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنے مبارک خیمے میں تشریف لاتے ہیں، حر اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں۔ عصر کے وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیان فرماتے ہیں۔ قافلے کو تیاری کا حکم ہوتا ہے، مؤذن کو اذان کا کہا جاتا ہے، سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد امام علی مقام اللہ پاک کے حمد و ثنا کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو، اہل حق کے حق کو پہچانو تو اللہ کی رضا مندی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت نبوت ان دعوے داروں کے مقابلے میں جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں جس کا انہیں حق نہیں، ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر تم لوگ ہم کو ناپسند کرتے ہو، ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور آج تمہاری رائے مختلف ہے جو خطوط اور تمہارے قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی، تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا خدا کی قسم ہمیں تو خطوط کا پتہ نہیں، ہمیں تو قاصدوں کا پتہ نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا عقبہ بن سمعان وہ تھیلے لاؤ جن میں لوگوں کے خطوط ہیں۔ وہ لائے، تھیلے سب کے سب الٹ دیے گئے۔ ان خطوط کو دیکھ کر حر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھا، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ سے ملیں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ آپ کو کوفے میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ فرمائے تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے مزاحمت کی، فرمایا تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ کلمہ کہتا، وہ کوئی بھی ہوتا، اس کی ماں کے لیے میں یہ کہتا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کی والدہ کا ذکر اچھے طریقے سے کروں گا۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟
حر نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ فرمایا خدا کی قسم میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ حر نے کہا خدا کی قسم میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تکرار ہوئی، تل کلامی ہوئی۔ حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ حکم ہے جہاں میں آپ کو پاؤں کوفے پہنچاؤں، آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو آپ کو کوفے بھی نہ پہنچائے اور آپ مدینے پاک کو بھی نہ جائیں۔ اس دوران ابن زیاد کو میں لکھتا ہوں، آپ بھی ابن زیاد یا یزید کو لکھیں، شاید اللہ کو ایسی عافیت کی صورت پیدا کر دے، میں بھی آپ کے معاملے میں ابتلا و آزمائش سے بچ جاؤں۔ آپ عذیب اور قادسیہ کی راہ سے بائیں طرف مڑ کر چلنے لگے۔ حر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مقام بیضا پر پہنچ کر امام پاک نے اپنے اور حر کے ساتھیوں کے سامنے پرجوش بیان فرمایا، حمد و ثنا کی فرمایا، لوگوں بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ پاک کے عہد کو توڑنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ پاک کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ملک میں فساد برپا کیا، شرعی حدوں کو معطل کیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کیا، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال، حلال کو حرام کیا، اور میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کو بدلوں۔ بے شک میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد تمہاری بیعت کے عہد کے ساتھ آئے، اس عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہ کرو گے، بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو رشد و ہدایت پاؤ۔ سنو، میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ بنت رسول اللہ کا فرزند ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنے عہد و پیمان کو توڑا، میری بیعت کا حلقہ گردن سے اتار دیا، میری جان کی قسم یہ تمہارے لیے کوئی نئی انوکھی بات نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد، بھائی اور چچا زاد کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ جس نے بد عہدی کی اس کی بد عہدی کا وبال اسی کے اوپر ہے، اللہ عنقریب قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اس بیان کے بعد حضرت حر نے کہا آپ ضرور شہید کر دیے جائیں گے۔ فرمایا مجھے موت سے ڈر آتا ہے، اگر میں زندہ رہا مجھے کوئی شرمندگی نہیں، اور اگر شہید ہو گیا کوئی صدمہ نہیں۔ شاہوں کیسے قصر بنائے تو کیا، قارون کیسے گنج ہاتھ آئے تو کیا، جب دل پہ ہوا یقین کہ آخر مرنا گو خضر سی عمر لاکھ پائے تو کیا۔ اس بات کے بعد حر امام پاک سے جدا ہو گئے۔ امام صاحب نے ان سے جدا ہو کر ایک ایسے مقام پر قیام کیا جہاں سبزہ پانی نام و نشان کو بھی نہ تھا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں امام عالی مقام کا کربلا پہنچنا اور وہاں کے معاملات کا بیان کیا جائے۔